مسند احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا گیا، حدیث نمبر 415 ہے۔ روایت کرنے والے راوی حضرت حمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، تو سنت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسکرائے نا، تو آپ نے خود ہی اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ مجھ سے پوچھو نا میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، حضور بتائیے مسکرانے کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء قریبا من هذه البقعۃ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دیکھا کہ اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ جس طریقے سے میں نے پانی منگوایا، میں نے وضو کیا، اسی انداز سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پانی منگوایا۔ حضور علیہ السلام نے پانی منگوا کر فتوضأ، حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ جس طریقے سے میں نے وضو کیا ہے، آقا علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے وضو کیا۔ کما توضأت، فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے وضو کیا ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ ثم ضحک، پھر حضور مسکرائے تھے۔ میں جو مسکرا رہا ہوں یہ اسی وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ میرے محبوب نبی کی سنت ہے۔ وہ یہاں پہ وضو کرنے کے بعد اسی طریقے سے اسی جگہ پر حضور نے وضو فرمایا اور پھر حضور مسکرائے۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ فقال الا تسألونی ما اضحکنی، فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضور مسکرائے، مسکرانے کے بعد حضور نے اپنے صحابہ سے یہی سوال کیا تھا جو سوال میں تم سے کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ کس بات نے مجھے مسکرانے پہ مجبور کیا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ما ضحک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ یہ بتائیے آپ کو کس چیز نے مسکرانے پہ مجبور کیا، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب آپ ہمیں بتائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط اللہ عنہ کل خطیئۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ کوئی وضو کے لیے پانی منگواتا ہے، وہ وضو کرتا ہے تو اپنا چہرہ دھوتا ہے۔ جس وقت اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس چہرہ دھونے کے ساتھ ہی اللہ اس کے منہ کے تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اصابہا بوجہہ، وہ گناہ جو اسے منہ کی وجہ سے اسے لاحق ہوتے ہیں، جو منہ کی وجہ سے اسے جو گناہ پہنچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، اور جس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتا ہے تو اللہ رب العزت ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو ہاتھوں کی وجہ سے اسے پہنچے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَحَ بِرَاسِهِ كَانَ كَذَلِكَ، اور جس وقت سر کا مسح کرتا ہے تو سر کی وجہ سے جو اسے گناہ پہنچے ہوتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے۔ وَإِذَا طَهَرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، اور جس وقت وہ قدموں کو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے قدموں کے ذریعے سے جو اسے گناہ پہنچے ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی مٹا دیتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسی لیے فرمایا تھا، چوں بیاری طہارت ظاہر، جس وقت تو ظاہری طہارت بجا لاتا ہے، باطنت نیز حق کو ند طاہر، باطنت نیز حق کو ند طاہر، اللہ تیرے باطن کو بھی پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے اپنے مسکرانے کا سبب یہ بیان کیا کہ اس جگہ پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مسکرائے تھے، اور حضور علیہ السلام کے مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کو اس بات پہ خوشی ہوئی کہ وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضور اس خوشی کی وجہ سے مسکرائے تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہے تھے۔